ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، جب آپ وادی کرہ، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا اور پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا، اس میں جتنی کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلا کے حاکم یوحنا بروبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی کرہ واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازہ کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی کہ ضرور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشہل کا خاندان، پھر بنو سادہ کا، یا یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی 4 دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے، اور جس کی 4 دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1481۔ اور سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمروں نے اس طرح بیان کیا کہ پھر بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور پھر بنو سادہ کا خاندان، اور سلیمان نے سعد بن سعید سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن غزنیہ نے، ان سے عباس نے، اور ان سے ان کے باپ سہل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1482۔ یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کے جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے، پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے، اور اس میں مذکور ہے اور زیادتی قبول کی جاتی ہے، اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی سکہ ہو، جیسے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز کعبہ میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1483۔ محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسا نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 مہار اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1484۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا،
اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1485۔